تہجد کی نماز میں تو انسان کو خیر ملتی ہے. جو بندہ اللہ سے خیر لینا چاہے وہ تہجد کے وقت اٹھے اور اللہ سے مانگے, اللہ جھولیاں بھر دیتے ہیں. حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل من سائل فأعطي له, ہے کوئی سوال کرنے والا کہ جسے میں عطا کروں. جب بادشاہ اعلان کروا رہا ہے کوئی مانگنے والا جسے عطا کیا جائے, اور مانگنے والے سوئے پڑے ہوتے ہیں, تو ان کو کیسے ملے گا؟ تو تہجد کے وقت میں چاہے آپ 15 منٹ پہلے اٹھیں, آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں, اٹھ کے 4 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگنے والوں کی فہرست میں اپنا نام ضرور لکھوائیں, فقیروں کی فہرست میں اپنا نام ضرور شامل کر لیں. جب عشق سکھاتا ہے آداب سحرگاہی, جب عشق سکھاتا ہے آداب سحرگاہی, کھلتے ہیں غلاموں پر انداز شہنشاہی. عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو, کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. کوئی بھی ہو جب تک تہجد کا پابند نہیں بنے گا اس کو اللہ تعالیٰ کے وہ معارف نصیب نہیں ہوں گے. تو اگر وہ معارف حاصل کرنا چاہتے ہیں ہمیں اپنی تہجد کی نماز کو پکا کرنا پڑے گا. مرد بھی نماز کو پابندی سے پڑھیں, عورتیں بھی نماز کو پابندی سے پڑھیں. یہ سب سے افضل نماز ہے سالکین کے لیے تہجد کی نماز. پھر اس کے بعد اشراق کی نماز ہے. اشراق کی نماز یہ ہے کہ انسان فجر کی نماز پڑھے, پھر اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے تلاوت کرے, تسبیحات پڑھے, اور جب سورج ایک نیزہ اوپر آ جائے تو اس وقت 2 رکعت 4 رکعت نوافل پڑھ لے. وہ اشراق کی نماز کہلاتی ہے. اور حدیث پاک میں ہے کہ اس نماز کو پڑھنے پر اللہ بندے کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. ہم تو ثواب کی خاطر پڑھتے ہیں نا, لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ ثواب کی خاطر پڑھتے ہیں, مزے کی خاطر پڑھتے ہیں. ان کو ثوابوں کی طلب کم ہوتی ہے, اپنے محبوب سے محبت کا تعلق نبھانے کا ان کو شوق زیادہ ہوتا ہے. حضرت خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے, بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے, ہم ثواب و عذاب کیا جانے. بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے, ہم ثواب و عذاب کیا جانے. کس میں کتنا ثواب ملتا ہے, عشق والے حساب کیا ہے. عشق والوں کو ان حسابوں کا کیا پتا, وہ تو اللہ کی محبت میں نوافل پڑھ رہے ہوتے. اگر اشراق کے نوافل پڑھنے کی عادت پڑ جائے تو پھر اس کے بعد صلاۃ الضحیٰ جس کو چاشت کی نماز کہتے ہیں, یہ دن کے 9 بجے جب سورج اتنا اوپر آ جاتا ہے کہ زمین گرم ہوتی ہے, ننگا پاؤں رکھنے سے پاؤں جلنے شروع ہو جاتے ہیں, اس وقت سے یہ ٹائم شروع ہوتا ہے اور پھر زوال سے 1 گھنٹہ پہلے تک یہ رہتا ہے. اس کو صلاۃ چاشت کہتے ہیں. یہ اگر 2 رکعت بھی پڑھ لیں تو بہت اچھا, ورنہ 12 رکعت تک پڑھ سکتے ہیں. اس میں اللہ نے روزی کی برکت رکھی ہوئی ہے. چنانچہ جو بندہ چاشت کی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو برکت والی روزی عطا فرما دے. اب بہت سارے لوگ اپنے دفتروں کی وجہ سے یہ لمبی نماز تو نہیں پڑھ سکتے, مگر کم از کم 2 رکعت تو پڑھنی چاہیے, انٹری تو ہو جانی چاہیے. بلکہ فقہاء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر یہ بندہ دفتر میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ وہاں اس کے لیے نفل پڑھنا ممکن نہیں ہوتا تو اشراق کے وقت میں 2 رکعت نفل اشراق کی نیت سے پڑھ لے اور 2 رکعت نفل چاشت کی نیت سے پڑھ لے, اللہ اس کو بھی قبول فرما لیں گے. تو اشراق اور چاشت تو اس طرح ہو گئی. پھر اس کے بعد تیسری نماز ہے جس کو صلاۃ اوابین کہتے ہیں. وہ مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھنی ہوتی ہیں نفل, مغرب اور عشاء کے درمیان میں. کوئی مشکل نہیں, اگر انسان ہمت کر لے تو پڑھ سکتا ہے. 6 رکعت نفل پڑھنے پہ 5 منٹ لگتے ہیں یا 6 منٹ لگتے ہیں, لیکن اجر پتہ ہے کتنا. حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ اوابین کے 6 رکعت نفل پڑھتا ہے اللہ اس کو 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرما دے. 6 رکعت پڑھنے پر 12 سال کی عبادت کا ثواب ملا تو سوچئے یہ کتنا بڑا انعام ہے. جو لوگ حفاظ ہیں وہ تہجد میں قرآن پڑھا کریں, منزل جو ہوتی ہے نفلوں میں. اگر تہجد میں اٹھنا مشکل ہے تو پھر دوسرا طریقہ مغرب اور عشاء کے درمیان 2 رکعت 4 رکعت میں اگر ایک پارہ پڑھ لے تو ان کے قرآن پاک کی منزل پکی رہے گی ہمیشہ. اور رات کی نماز کو تہجد کی نماز کہتے ہیں. تو گویا 5 فرض نمازیں ہوئیں اور 4 نفل نمازیں ہوئیں, اشراق, چاشت, اوابین, تہجد. تو جیسے عام لوگ 5 فرض نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں, جو سالکین ہوتے ہیں ان کو 9 نمازوں کا ایسے اہتمام کرنا چاہیے. ان کے لیے یہ 4 نمازیں بھی محبت کی بنا پہ فرض کی مانند ہوتی ہیں نفل نمازیں, لیکن محبت کے میدان میں وہ اس طرح اس کو ادا کرتے ہیں جیسے فرض ہوتا ہے. پھر اس کے بعد بھی کچھ نمازیں ہیں. انسان جب وضو کرتا ہے تو تحیت الوضو 2 رکعت نفل پڑھنے وہ بھی مسنون ہے. مسجد میں داخل ہوتا ہے تو 2 رکعت تحیت المسجد پڑھنا یہ بھی مسنون ہے. تو ان نمازوں کو بھی پڑھنا چاہیے. جب موقع ملے تحیت الوضو پڑھیے, تحیت المسجد پڑھ لیجیے. پھر اگر انسان سے کوئی غلطی ہو گئی تو صلاۃ التوبہ 2 رکعت توبہ کے پڑھنا یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. پھر اگر اللہ نے کوئی نعمت عطا فرما دی تو 2 رکعت شکرانے کے ادا کرنا یہ بھی حدیث پاک سے ثابت ہے. ان نمازوں کو جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھیں, ان کا اجر ملے گا, اس کے بدلے فرض قبول ہو جائیں گے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے کو نبی علیہ السلام کی رفاقت عطا فرمائیں گے اور اونچا مرتبہ عطا فرمائیں گے. اور ایک خاص نقطہ ان نوافل کو پڑھنے کے لیے یہ ہے کہ نوافل کو چھوڑا نہ کریں. کیوں؟ ہم نہیں جانتے کس جگہ کا کیا ہوا ہمارا سجدہ ہمارے اللہ کو پسند آ جائے. تو یہ سوچا کریں کہ ہو سکتا ہے یہ جو نفل نماز میں پڑھ رہا ہوں میرا یہ سجدہ میرے مالک کو پسند آ جائے.
علامہ اقبال نے کہا واقف ہو اگر لذت بیداری شب سے، واقف ہو اگر لذت بیداری شب سے، اونچی ہے سریا سے بھی یہ خاک پر اسرار، یعنی یہ خاک کی مٹھی انسان جو ہے یہ سریا سے بھی اونچا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی بیداری شب کی لذت عطا فرمائے۔ تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئیں، صبح کے نالے بھی گئے۔ دل کو زندہ کرنے کا ایک سبب اتباع سنت، ہر کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق کرے، ہر کام، کھانا پینا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، رفتار گفتار کردار، ہر چیز نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق۔ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں اس کا بہت اہتمام بتایا جاتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا عمل، بڑے سے بڑا عمل، کوئی عمل بھی سنت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ ہر وقت نظر اس چیز کو تلاش کرتی رہے کہ میں نے اس عمل میں کیسے کرنا ہے، اور اس کا بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ مسنون دعائیں یاد کر لیجئے، کتابیں مل جاتی ہیں چھوٹی سی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسنون دعائیں، پیارے نبی علیہ السلام کی پیاری دعائیں، ان کو یاد کر لیں اور جس موقع پر پڑھنے کی دعا ہو اس پر پڑھتے رہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا جی کہ وقوف قلبی نہیں رہتا، وہ دوسرے لفظوں میں بتا رہے ہوتے ہیں جی کہ میں مسنون دعا کی پابندی کوئی نہیں کرتا، اس لیے کہ مسنون دعا کی پابندی کرنے کا انعام یہ ملتا ہے کہ انسان ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہتا۔ کھانا کھانے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، سو کر اٹھنے کی دعا، سونے سے پہلے کی دعا، کسی سے ملنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی، نکلنے کی، ہر موقع کی دعائیں ہیں۔ تو مسنون دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ وقوف قلبی کا رکھنا آسان فرما دے۔ آپ اس کا تجربہ کر لیجئے، جب آپ محسوس کریں نا کہ جی میں وقوف قلبی کا دھیان نہیں رکھ سکتا یا رکھنا مشکل ہے، آپ محسوس کریں گے کہ سنت دعائیں پڑھنے میں آپ کوتاہی کر رہے ہیں، ان کی پابندی کریں، آٹومیٹکلی اللہ کی طرف دھیان رہے گا، توجہ رہے۔ دل کو زندہ کرنے کا ایک اور عمل قیام اللیل، تہجد کی نماز۔ چنانچہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت سے تعلق ہو، ان کی محبت دل میں ہو، ہم اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں میں شامل ہو جائیں، ان کو چاہیے کہ رات کے آخری پہر میں چند رکعت نفل اللہ کے حضور ضرور پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، حدیث پاک میں آتا ہے افضل الصلاۃ بعد المکتوبۃ قیام اللیل، کہ 5 فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ قیل للحسن، حسن رحمت اللہ علیہ سے یہ کہا گیا ما بال المتہجدین احسن الناس وجہا، کیا وجہ ہے کہ تہجد پڑھنے والوں کے چہرے بڑے منور ہوتے ہیں، ان کے چہروں پہ بڑا نور ہوتا ہے۔ قال، انہوں نے جواب دیا لأنہم خلو بالرحمن فألبسہم نور من نورہ، اس لیے کہ وہ اللہ کے ساتھ تنہائی میں عبادت میں وقت گزارتے ہیں، اللہ اپنے نور کو ان کے چہروں پر پالش کر دے۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت، ان کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ حضرت مجھے رات تہجد کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، کوئی عمل بتا دے۔ انہوں نے آسان سا جواب دے دیا، فرمان لگے اے دوست تو اپنے دن کے اعمال کو سنوار لے، اللہ تعالیٰ تجھے رات کے اعمال کی توفیق عطا فرما دے۔ ہم دن میں جو نافرمانیاں کرتے ہیں نا، ان کی وجہ سے رات کی عبادت سے محروم کر دیا جاتا۔ فقال لا تعصہ بالنہار، تو دن میں اللہ کی نافرمانی نہ کر، وہو یقیمک بین یدیہ باللیل، تو دن میں اس کی نافرمانی نہ کر، وہ تجھے رات میں قیام کی توفیق عطا فرما۔ یروان سفیان ثوری، سفیان ثوری رحمۃ اللہ سے یہ بات منقول ہے، فرماتے تھے کہ حرمت قیام اللیل 5 اشہر بذنب اصبتہ، ایک مرتبہ ایک گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا جس کی وجہ سے 5 مہینے تہجد کی نماز سے میں محروم ہو گیا۔ اور پتہ ہے وہ گناہ کون سا تھا؟ فرماتے ہیں گناہ یہ تھا کہ ایک نوجوان دعا مانگتے ہوئے رو رہا تھا اور میں نے اس کی طرف دیکھ کر گمان کیا کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے۔ میں نے اپنے دل میں اتنا سوچا ریاکاری کر رہا ہے۔ اس بدگمانی کے گناہ کی وجہ سے اللہ نے 5 مہینے تہجد سے مجھے محروم کر دیا۔ اور ہم کتنی بدگمانیاں کرتے ہیں لوگوں کے بارے میں بھائی، ہر کسی سے بدگمان الا ماشاء اللہ، پھر کہتے ہیں جی تہجد نہیں ملتی۔ اور پھر بعض دوست تو ایسے ہیں جو بڑے مطمئن ہوتے ہیں، اور جی ہم سارا دن مدرسے میں قرآن پڑھاتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، رات تہجد نہ پڑھی تو کیا ہوا، ثواب تو مل ہی جاتا ہے۔ تو بھئی صحابہ کرام سارا دن سبزیاں بیچتے تھے، جو وہ رات کو تہجد کا اتنا اہتمام کرتے تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ بھی تو سارا دن دین کے کام میں لگے رہتے تھے نا، فرسان بالنہار ہوتے تھے، اور پھر اللہ ان کو رہوان باللیل بنا دیا۔ رات گھوڑے کی پیٹھ پہ ہوتے تھے صبح میں، اور رات مسلح کی پیٹھ پر ہوا کرتے۔ تو یہ تو نفس ہمیں مطمئن کر دیتا ہے نا کہ کوئی بات نہیں اگر تہجد کی توفیق نہیں ملتی۔ اچھا ایک بات ذرا توجہ سے سنیں کہ ایک تو ہے ہمارا سوچنا ہم تہجد پہ نہیں اٹھتے،
اور ایک سوچ کا انداز اور بھی ہے، وہ کیا؟ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ رات کو فرشتوں کی 3 جماعتیں بنا دیتے ہیں۔ فرشتوں کی کتنی جماعتیں؟ 3 جماعتیں بنا دیتے ہیں۔ ایک جماعت کو کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں فلاں میرے مقبول بندے ہیں، تم جاؤ اور ان کو پر مار کے جگا دو، یہ تہجد میں اٹھنے کا وقت ہے، یہ اٹھیں گے مجھ سے مانگیں گے، میں پروردگار ان کی جھولیوں کو بھر دوں گا۔ چنانچہ یہ لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، نہ گھڑی کا الارم نہ کوئی اور، اچانک ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے اٹھا دیتے ہیں ان کو، اچانک آنکھ کھل جاتی ہے، دل میں ارادہ لے کے سوتے ہیں 3 بجے اٹھنے، 3 بجے آنکھ کھلتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے جگا دیتے ہیں۔ اور پھر دوسرے گروپ کو اللہ فرماتے ہیں کہ جاؤ فلاں 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 میرے ناپسندیدہ بندے ہیں، میں انہیں پسند نہیں کرتا، تم جاؤ اور ان کو تھپکی دے کے سلا دو، یہ میرے نیک مقبول بندوں کے اٹھنے کا وقت ہے اور میں نہیں چاہتا کہ اس موقع پر یہ مجھے اپنی شکل دکھا۔ رات کے 1 بجے تک جاگتے رہیں گے، 2 بجے تک جاگتے رہیں گے، جب تہجد کا وقت شروع ہو جائے گا نیند آ جائے گی۔ آپ شادی بیاہ پہ دیکھیں، لوگ پروگرام بناتے ہیں آج شادی کی رات ہے جی، ساری رات جاگیں گے، ساری رات نہیں جاگتے، جب تہجد کا وقت شروع ہوتا ہے سارا مجمع سو جاتا ہے، گھر کی عورتیں سو جاتی ہیں، مرد سو جاتی ہیں، مہمان بچے سب سوئے پڑے ہوتے ہیں، وہ سوئے نہیں ہوتے، ان کو سلا دیا جاتا ہے۔ تو یوں بھی تو ہم سوچ سکتے ہیں نا کہ ہم تہجد نہیں پڑھتے، نہیں، شاید ہم سے کوئی ایسا گناہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس برکت والے وقت میں ہماری شکل دیکھنا پسند ہی نہیں۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ اللہ نیکوکاروں کا سرپرست ہے۔ اور یہ 100% سچی بات ہے، یعنی لوگوں کے لیے کہتے ہیں نا جی آؤٹ آف دی وے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی چیز آؤٹ آف دی وے نہیں ہے نا، مگر ہے اسی طرح کہ جو نیک بنتا ہے دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے کوئی غیبی قوت آؤٹ آف دی وے جا کے اس کی مدد کر رہی ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی سرپرستی میں آ چکا ہوتا ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد فرماتے ہیں۔ ذرا اللہ سے دوستی لگا کے دیکھیں، اس کی سرپرستی میں آ کے دیکھیں، سمجھ پھر لگے گی کہ بندے کی زندگی کتنی سہانی ہو جاتی۔ آج تو جس بندے کے کنٹیکٹ بڑے ہوں، واقف ہوں، کہتے ہیں جی اس کے بڑے لمبے ہاتھ ہیں، اور اللہ والوں کی تو حالت یہ کہ ان کے ہاتھ تو اللہ تعالیٰ کی جیب میں ہوتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کی کیسے مدد کرتا ہے، ذرا 1-2 واقعات سن لیجئے۔ رابعہ بصریہ اللہ کی نیک بندی اپنے سومے میں عبادت کرتے کرتے تھک گئیں تو سو گئیں۔ ایک چورا نکلا، اس نے دروازہ کھولا، اندر گھسا، کوئی اور چیز تو نہیں اسے نظر آئی مگر ایک چادر پڑی ہوئی تھی، اس نے کہا چلو چادر ہی لے چلتا ہوں۔ جب چادر اس نے اٹھائی اور واپس جانے لگا، ایسا سر چکرایا کہ اس کو آنکھوں کے آگے اندھیرا ہو گیا، دروازہ نظر ہی نہیں آیا، تو وہ بہت کنفیوز ہوا اور اس نے چادر نیچے پھینک دی۔ جیسے ہی نیچے پھینکی دروازہ نظر آیا تو اب اس پہ نا خوف طاری ہو گیا اور وہ باہر نکلنے لگا۔ جیسے باہر نکلنے لگا ایک آواز آئی، اگر ایک دوست سویا ہوا ہے تو دوسرا دوست جاگتا ہے، اگر ایک دوست سویا ہوا ہے تو دوسرا دوست جاگتا ہے۔ تم کیسے یہاں سے کوئی چیز چرا کے جا سکتے؟ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا سرپرست ہے، ان کا ذمہ دار ہے۔ چنانچہ ایک بڑھیا کا واقعہ لکھا ہے کہ اس کا گھر بادشاہی محل کے ذرا قریب تھا، اکیلی تھی۔ ایک دن اس کو رشتہ داروں کے ہاں تقریب میں جانا پڑ گیا تو وہ چلی گئی اور وہاں اس کو 1-2 مہینے لگ گئے۔ جب 2-4 مہینے کے بعد واپس آئی تو وہ بڑھیا اپنا گھر دیکھتی ہے تو گھر نظر نہیں آتا۔ اس نے کسی سے پوچھا کہ یہاں تو میرا گھر تھا، انہوں نے کہا بھائی تو یہاں تھی نہیں، اور یہ بادشاہ کے محل کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کرنا تھا، تو جب 2-4 دن دیکھا کہ کوئی یہاں ہے ہی نہیں تو تمہارا تالا پولیس نے کھول لیا، اندر بھی کچھ اتنا تھا نہیں تو تمہاری کوٹھڑی کو گرا کے بادشاہ کے محل کی ایکسٹینشن کر دی گئی۔ تو جب اس بڑھیا نے یہ سنا نا کہ تم تو یہاں تھی نہیں اس لیے تمہارے گھر کو گرا دیا گیا، تو بڑھیا نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا اللہ میں تو یہاں نہیں تھی، تو تو یہی تھا میں یہاں نہیں تھی تو یہی تھا۔ یہ لفظ اس کے کہنے تھے کہ جو ایکسٹینشن کی ہوئی عمارت تھی اس کی چھت زمین کے اوپر آ گئی۔ نیک لوگ دنیا میں لاوارث نہیں ہوا کرتے، اللہ ان کا وارث ہوتا ہے۔ اگر ہمیں اپنے والد کے وارث ہونے پہ اتنا اطمینان ہوتا ہے، بیوی کو خاوند کے وارث ہونے پہ اتنا اطمینان ہوتا ہے، تو اگر کسی کا وارث اللہ رب العزت بن جائے تو سوچو پھر اس کے کیا مزے ہوں گے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ہم نوجوان کالج یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں نا، تو اگر تو ان کا جی پی اے بہت اچھا ہو تو فل اسکالرشپ مل جاتا ہے، اور فل اسکالرشپ والے بچے کو پڑھنے میں کوئی دقت ہی نہیں ہوتی۔ اور جی مجھے فل میڈیکل ڈگری کرنے کے لیے اسکالرشپ مل گیا، مجھے کوئی فکر نہیں۔ اور جس بندے کو اسکالرشپ نہیں ملتا اس کو میڈیکل کرنا قرضوں کے بوجھ میں دب جاتا ہے بیچارہ۔ ہم نے بچوں کو دیکھا ان ملکوں میں ساری عمر نوکریاں کر کے بڑھاپے تک اپنے زمانے طالب علمی کے قرضے اتارتے رہتے ہیں۔ تو جس کو فل اسکالرشپ مل جاتا ہے پھر اس کا تو معاملہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ یوں سوچئے کہ ایک 100 منزلہ عمارت ہے
اور اس میں لفٹ لگی ہوئی، ایلیویٹر لگا ہوا ہے، اور ہمارا کام ہے بس پش دبا کے دروازہ کھولیں اور سوار ہو جائیں، تو پھر 100ویں منزل پہ پہنچنا تو کوئی مشکل نہیں نا۔ اور ایک 100ویں منزل سے رسہ نیچے لٹکا ہوا ہے، اب ایک بندہ رسے سے چڑھنا چاہتا ہے، کتنا پریشان ہوگا، کتنا وہ مصیبت میں پڑے گا، کتنا بڑا رسک لے گا، اور اگر رسہ ہاتھ سے چھوٹ گیا تو مر بھی سکتا ہے۔ جیسے ایلیویٹر سے اوپر جانا اور رسے سے اوپر جانا کتنا دونوں میں فرق ہے، اس سے زیادہ فرق ہے اللہ کی سرپرستی میں آ کے زندگی گزارنا ایلیویٹر سے منزل پہ پہنچنے والی بات ہے، اور گناہوں کے ساتھ رسے سے لٹک کے زندگی گزارنا 100 منزلوں پہ جاننے والی مشکل بات۔ ہم گناہ کر کر کے اپنے آپ کو اللہ کی سرپرستی سے نکال دیتے ہیں، اور جب سرپرستی سے نکل جاتے ہیں اللہ حال پہ چھوڑ دیتے ہیں، جاؤ تم جانو تمہارا کام جانے، ہماری تو مانتے نہیں۔ پھر شیطان ہمیں بہکاتا ہے، لوگ بھی دھوکے دیتے ہیں، امیدیں توڑتے ہیں، بندہ دنیا میں دھکے ہی کھاتا پھرتا ہے، کشتیاں کرتا ہے اپنے حالات سے، لنگوٹ باندھ باندھ کے اترتا ہے، میں اس مصیبت کو پریشانی سے جان چھڑاؤں، اس سے چھڑاؤں، ایک سے جان نہیں چھوٹتی دوسری اوپر سے، دوسری سے جان نہیں چھوٹتی تیسری اوپر سے۔ وہ پنجابی زبان میں شعر کسی نے لکھا ہے، اس کا ترجمہ بھی کر دوں گا۔ اس دکھی حیاتی دے پینڈیاں وچ کدی راہ پہ گئے کدی بھلدے رہ، ایک دامن امید دا چھڑیا نہ، لکھ جھکڑ انیریاں دے چلدے رہ، پت جھڑ دے جھڑے ہوئے پتیاں وانگ اسی تیرے جہان وچ رلدے رہ، پر دامن امید دا چھڑیا نہ اسی نال تقدیر دے گھلدے رہ۔ جیسے پت جھڑ کے موسم میں خشک پتا ہوتا ہے، کبھی ہوا نے یہاں پھینکا کبھی وہاں پھینکا، اللہ کا سہارا چھوڑ کے بندے کا یہی حال ہوتا ہے۔ تو ایک ہے نیکوکاری کو اختیار کرنا اور اللہ کی سرپرستی میں آ جانا، اللہ ہر کام کو سنوارتے ہیں۔ حدیث